قطعنا ایدیہم، جنہوں نے زخمی کیے تھے اپنے ہاتھ، ان ربی بکیدہن علیم، یقیناً میرا رب ان کی تدبیروں کو خوب جانتا ہے۔ یہاں پر دو باتیں اور ایک حدیث ہے۔ ایک بات تو یہاں پر یہی ہے کہ وقال الملک ائتونی بہ، میرے پاس لے یوسف علیہ السلام نے جانے سے انکار کیا۔ اور انکار کیوں کیا؟ انکار اسی لیے کیا کہ یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، بہت سارے لوگ جیل میں ان پر ایمان لائے تھے، اور باہر جا کر بھی انہوں نے دنیاوی امور کے ساتھ دینی امور کو بھی سنبھالنا تھا، تو اگر ان کے اوپر الزام ہو تو کوئی بھی آدمی بھرے ہوئے مجلس میں، محفل میں ان کو کہہ سکتے تھے کہ آپ تو خواتین کے چکر میں جیل گئے ہیں، اتنا عرصہ آپ نے جیل میں کاٹا اور اب نکل کر ہمیں تبلیغ کرنے لگے ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام نے اس مسئلے کو صاف کرنا ضروری سمجھا کہ پہلے یہ مسئلہ صاف ہو، پھر میں جیل میں نکلوں گا، ورنہ کل نبوت کے لباس کے اوپر ایک داغ ہوگا، ایک دبا ہوگا، کوئی حمایت کرنے والا ہوگا، کوئی صفائی پیش کرنے والا ہوگا۔ عمومی اصول عام لوگوں کے لیے بھی یہ ہے کہ اگر کسی کے اوپر کوئی الزام لگ جائے، کوئی تہمت لگ جائے، کوئی پارٹنرشپ ہے اس میں اس کے متعلق بدگمانی پیدا ہو جائے، جوائنٹ فیملی سسٹم ہے اس میں کسی کے متعلق خیانت کی بات ہو جائے، تو ان کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کے سامنے، جن جن لوگوں کو پتہ ہے ان کے سامنے اس بات کو صاف کر دیں، اس کو چھپائیں نہیں، اپنی شرافت کے اوپر نہ ڈالے کہ باقی لوگ بھی شریف ہوں گے میری طرح، وہ اس بات کو رفع دفع کریں گے، باقی لوگ جو ہے وہ بات کے بتنگڑ بنا لیتے ہیں، رفع دفع نہیں کرتے۔ یہ ایک اصول ہمیں ملا۔ دوسری بات اس آیت میں یہی ہے کہ یوسف علیہ السلام نے ما بال النسوۃ اللاتی قطعن ایدیہن، الزام تو یوسف علیہ السلام پر کسی نے نہیں لگایا، زلیخا نے آپ کو گناہ کی طرف لے جانے کی کوشش کی اور آپ گناہ سے بچے تھے، اور اسی زلیخا نے کہا تھا کہ ابھی آپ کے پاس دو آپشن ہیں، یا تو یہ کہ اب میری خواہش پوری کر لو، اور دوسری صورت یہ کہ آپ جیل چلے جاؤ۔ تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا، بلکہ اللہ سے دعا کہ ربی السجن احب الی مما یدعوننی، کہ اس گناہ سے مجھے جیل زیادہ اچھا ہے میرے لیے۔ یہاں پر یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ فسأل، آپ پوچھے اس خاتون سے کہ جس خاتون نے راودتنی عن نفسی، مجھے میرے جی سے پسلایا تھا، مجھ سے میری خواہش کا مطالبہ کیا تھا، اس خاتون کا تذکرہ ہی نہیں کیا۔ ان خواتین کا تذکرہ کہ جو مہمان آئی تھی اور انہوں نے اپنے ہاتھوں کو، انگلیوں کو کاٹا تھا، ہاتھوں کو زخمی کیا تھا، تو ان خواتین کے متعلق سوال ہوا کہ ان سے پوچھ لے۔ اس کے جواب مفسرین نے کئی چیزیں نکات کے طور پر لکھی ہے۔ ایک چیز تو یہ نکتے کے طور پر لکھی ہے کہ عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ بہت ہی اچھائی اور نیکی کا معاملہ کیا تھا، اپنے گھر میں بچوں کی طرح رکھا تھا اور بڑا کر دیا۔ پھر ان کے اوپر الزام آیا تو اس میں وہ خواتین کی طرفدار ہوا، لیکن جو ان کے احسانات یوسف علیہ السلام کے ذمے تھے، یوسف علیہ السلام نے عزیز مصر کے مرتبے اور مقام کا خیال رکھا، اور یہاں پر ڈائریکٹ ان کی بیوی کو اس میں جو کہ کردار ہی اسی کا تھا، اس کو لانے کے بجائے ان خواتین کی بات کی کہ جن خواتین کو اگر جمع کر دے اور ان خواتین سے پوچھے جائے تو وہ یقیناً صفائی پیش کرے گی۔ اس سے ہمیں یہ اصول ملا ہے کہ اگر کسی مقام کے اوپر کوئی بات آ جائے اور اس بات کے لیے کوئی ایسے الفاظ استعمال ہو، کوئی ایسی صورت استعمال ہو کہ جس میں آدمی ٹارگٹ نہ ہو، اگرچہ مقصود وہی ہے لیکن لوگوں کے سامنے وہ ٹارگٹ نہ ہو، بلکہ اس سے ایک عمومی بات پیدا ہو جائے، تو ایسا طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے۔ اسی لیے کہ ایسے طریقہ کار میں اصلاح کے پہلو نکلتے ہیں، اور اگر آپ ٹارگٹ کریں گے کسی کو تو بسا اوقات اصلاح کے پہلو
وہ زد کے، انتقام کے، بدلے کے پہلو میں بدلتا ہے، اور یہ بہت بڑا اصول ہے اس امت کے لیے۔ یہ جواب سمجھ آ گیا سب کو؟ میری آواز آ رہی ہے نا؟ عربي. جی جی، دو باتیں ہو گئی، تیسری اس میں ایک ہے حدیث۔ حدیث یہ ہے، بخاری شریف میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوسف علیہ السلام کے پاس قاصد ہے اور کہا بادشاہ کو بلا رہا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ جب پہلے معاملہ حل کر دو، میں پھر آؤں گا۔ کہا کہ اتنے عرصے تک اگر میں جیل میں رہتا اور قاصد آ کر مجھ سے پوچھ لیتا تو میں فوراً چلا جاتا۔ اس پر ایک اعتراض ہوا ہے۔ اعتراض اس کے اوپر یہ ہوا ہے کہ اس سے معلوم ہوا کہ یوسف علیہ السلام صبر اور ہمت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بڑھ کر ہے، حالانکہ ہم کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبر اور ہمت میں تمام کے تمام انسانیت سے بشمول انبیاء کے بڑھ کر ہیں۔ تو اس میں تو یوسف علیہ السلام کی فضیلت ثابت ہو گئی۔ اس کے دو جوابات ہیں۔ ایک جواب تو یہی ہے کہ اگر یوسف علیہ السلام کی اس میں فضیلت ثابت ہوتی ہے کہ وہ زیادہ باہمت، اس مقام کے اوپر بہت ہمت والے تھے، تو یہ کوئی بعد والی بات نہیں ہے، انبیاء علیہ السلام کے درمیان ایسا تقابل نہیں ہے۔ انبیاء علیہ السلام میں سے اللہ رب العزت نے فضیلت دی ہے، کسی کو کس چیز میں فضیلت دی، کسی کو کس چیز میں فضیلت دی۔ تو یوسف علیہ السلام کی فضیلت اسی میں تھی، ہمت اور صبر میں۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات عمومی کی اصول کے درجے میں کہ میری امت کے اوپر اگر ایسی کوئی صورتحال پیش آ جائے تو یہ نہیں ہے کہ وہ یوسف علیہ السلام کے واقعے کو سامنے رکھ کے اور ایک بات کے اوپر کھڑے ہو جائے۔ لہٰذا اگر ان کے لیے کوئی آسانی کا راستہ نکلتا ہے تو ہر بادشاہ عزیز مصر کی طرح نہیں ہوتا کہ آپ شرط لگائے وہ کہتے ٹھیک ہے، وہ کہیں گے کہ اگر ان کی سزا 5 سال 10 سال کر دو، اسی لیے کہ میں نے بلایا اور یہ نہیں آ رہا، یہ متکبر ہے، کسی اور معنی میں لے جائیں گے۔ تو ہر کوئی عزیز مصر نہیں ہوتا۔ جب ہر کوئی عزیز مصر نہیں ہوتا تو وہاں پر جو راستہ نکلتا ہے تو اس راستے کو پھر اختیار کر لیا جائے آسانی کا۔ اور حدیث میں بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذب تلی تم بامرین، جب تم دو امور کے اندر مبتلا ہو جاؤ، دو مشکلات کے اندر تم پھنس جاؤ کہ یہ دونوں راستوں میں سے ایک راستہ اختیار کرنا ہے لیکن دونوں راستوں مشکل ہے، تو فختر ایسرہما، جو ان دونوں میں سے آسان ہے اس کو تم اختیار کرو۔ ایک میں کہ اذب تلی تم ببلیتین، جب تم دو آزمائشوں میں گر جاؤ تو دو آزمائشوں میں سے پھر اس آزمائش کو تم اختیار کر لو جو دوسرے آزمائش کے مقابلے میں کم درجے کا ہے۔ تو اس حدیث میں امت کے لیے اس آسانی کے اصول اپنانے والی بات موجود ہے۔ تو وقال الملک ائتونی بہ فلما جاءہ الرسول، جب پیغام دینے والا آیا تو قال یوسف علیہ السلام نے فرمایا ارجع الی ربک، اپنے بادشاہ کے پاس واپس جاؤ، فاسألہ، ان سے پوچھو، ما بال النسوۃ اللاتی، کیا حال ہے ان خواتین کا، قطعن ایدیہن، جنہوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹا تھا، زخمی کیا تھا، ان ربی بقیدہن، یقینا میرا رب بقیدہن، ان کے تدبیروں کو، ان کے چالوں کو علیم، خوب جانتا ہے۔ بادشاہ نے کیا کہ بادشاہ نے بیوی سے پوچھا زلیخا سے کون کون خواتین آئی تھی، نے کہا فلاں فلاں وزیروں کی بیوی آئی تھی، ان کے لیے دعوت کر لو۔ انہوں نے دعوت کی، تمام خواتین آ گئی، بیٹھ گئی۔ تو بادشاہ نے، انہوں نے اپنے کھانا شانا کھایا، بادشاہ آیا ان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ کہا کہ وہ یوسف جو اتنے عرصے سے جیل میں ہے اور یہ جیل کے مشکلات اور صحبتیں انہوں نے برداشت کی تھی، یہ بتایا کہ ان کا مسئلہ کیا تھا، یہ غلطی کس کی تھی۔ وہ کوئی بے بلا وجہ تو جیل میں نہیں گیا، اگر وہ بلا وجہ گئے ہیں تو یہ جو ان کے اوپر جیل کے اندر اتنا عرصہ گزر گئی، جو ظلم ہو اس کے ذمہ دار کون ہے؟ تم ہی ہو، تو بتاؤ تم نے ان کو کیا کہا تھا۔ تو خواتین نے کہا کہ
اللہ کی پناہ، یوسف علیہ السلام کے متعلق تو ہم ایک ذرہ برابر بھی گناہ کے کسی ارادے کو، عمل کو، کوشش کو نہیں جانتی۔ وہ پاک ہے، وہ معصوم ہے۔ خواتین نے اپنی بات کی۔ اب زلیخا نے کہا کہ اصل تو ماسٹر مائنڈ میں تھی، تو میرا چپ ہونا ابھی بنتا بھی نہیں ہے۔ دوسرا، اتنا عرصہ اس بیچارے کا جیل کے اندر ہوا، آج ان کی ضرورت بھی ہے۔ تو انہوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ بادشاہ سلامت، جو کچھ غلطی تھی وہ میری تھی، لیکن اس غلطی میں کسی گناہ کا ارتکاب نہیں ہوا۔ میں نے ایک غلطی کا ارادہ کر لیا، کوشش کی، اور یوسف علیہ السلام بچ گئے، ان کی وجہ سے میں بھی بچ گئی، لہٰذا میں گناہگار ہوں، میں خطا کار ہوں۔ تو قال، بادشاہ نے کہا، ما خطبکن، تمہاری کیا غرض تھی؟ اذ راوتن، جس وقت تم نے پسلایا یوسف علیہ السلام کو، عن نفسی، ان کے جی سے، اذ راوتن، جس وقت تم نے مطالبہ کہ یوسف علیہ السلام سے، عن نفسی، ان کے خواہش کا، قلنا، تو تمام خواتین نے کہا، حاشا للہ، اللہ کی پناہ، ما علمنا، ہم نہیں جانتے، علیہ یوسف پر، من سوء، کسی قسم کی برائی، ایک ذرہ بھی برائی۔ قالت امرات العزیز، یہ باقی خواتین کی بات تھی۔ اب بادشاہ کی بیوی نے بھی کہا، قالت امرات العزیز، بادشاہ کی بیوی نے کہا، الآن حسس الحق، ابھی حق، سچ بالکل ظاہر ہو گیا۔ انا راوتہ، میں نے ان کو پسلایا تھا، میں نے ان سے مطالبہ کیا تھا، عن نفسی، اس کے خواہش کا، وَإِنَّهُ، یقیناً وہ لمن الصادقین، سچوں میں سے تھے۔ انہوں نے جو کچھ کہا کہ میں نے ان کو کچھ نہیں کہا، تو وہ صحیح کہہ رہے، انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا۔ انہوں نے کہا میں نے خود اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش کی، بھاگنے کی کوشش، انہوں نے سچ کہا تھا کہ انہوں نے بھاگنے کی کوشش کی۔ ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ۔ یہ دو جملے ہیں، دو آیتیں ہیں، ایک ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ، دوسرا وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي۔ یہ جو دو آیتیں ہیں، یہ بیان کس کا ہے؟ یہ زلیخا کا بیان ہے یا یہ یوسف علیہ السلام کا بیان ہے؟ آیات کا سیاق و سباق سے دونوں معنی بنتے ہیں۔ تو پہلا معنی ہم کرتے ہیں یہ زلیخا کا بیان ہو، ذالک لیعلم انی لم اخنہ، خاتون نے کہا کہ اے بادشاہ سلامت، شوہر نامدار، میں نے آپ کے سامنے اس گناہ کا اظہار اسی لیے کیا کہ میں نے کوشش کی تھی لیکن یوسف بچ گئے، اس کی وجہ سے میں بچ گیا، لیعلم، تاکہ وہ جان لیں، انی لم اخنہ بالغیب، کہ اس کے آدمی موجودگی میں نے خیانت کا ارتکاب نہیں کیا۔ ارادہ بناتا، شیطان نے مجھے ورغلایا تھا، لیکن یوسف بچ گئی، اس کی وجہ سے میں بچ گئی، تو میں نے خیانت نہیں کی ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْكَيْدَ الْخَائِنِينَ، اور اللہ لا یہدی، کامیاب نہیں کرتا، قید الخائنین، خیانت کرنے والوں کی تدبیروں کو۔ وما ابرئ نفسی، ہاں میں نے ان کو ورغلانے کی کوشش کی، اس وجہ سے وما ابرئ نفسی، میں اپنے نفس کو بری نہیں کرتی۔ ان النفس، یقیناً جو نفس، لامارۃ بالسوء، وہ گناہ کا حکم کرنے والا ہے، الا ما رحم ربی، مگر وہ جو میرے رب نے میرے اوپر رحم کیا، وہ بچ گئے تو میں بچ گئی۔ ان ربی غفور الرحیم۔ دوسرا ترجمہ ہم اس کا کرتے ہیں یوسف علیہ السلام کا، تو یہ بیان یوسف علیہ السلام کا، ذالکا، یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے اس آدمی سے کہا کہ بادشاہ کو کہہ دو ان خواتین سے پوچھے، معاملے کو صاف کر دے۔ تو ذالکا، یہ بادشاہ کو میں نے جو یہ کہا کہ ان خواتین سے پوچھے کہ ان کو کیا غرض تھی، یہ میں نے اس لیے اس قاصد کے تھرو بادشاہ سے پوچھوایا، لیعلم، تاکہ بادشاہ کو یہ پتہ چلے، انی لم اخنہ بالغیب، کہ میں نے ان کے ساتھ خیانت نہیں کی، بالغیب بھی، اس کے آدمی موجودگی میں، جب وہ گھر میں موجود نہیں تھے، اور اگر میں خیانت کرتا تو آج بادشاہ کو میری ضرورت نہ آتی۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ،
اور اللہ چال بازوں کی چالوں کو، خائنوں کی چالوں کو کامیاب نہیں کرتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ خیانت اور امانت کا جو اطلاق ہے وہ صرف کسی کے پاس پیسے رکھنے سے یا کسی کو کوئی چیز حوالہ کرنے کے اوپر نہیں ہوتا، بلکہ یہ اطلاق عام ہے۔ آپ کسی کے گھر میں ہیں تو آپ امین ہیں، انہوں نے جب اپنے گیٹ سے آپ کو اندر لایا، بطور مہمان کے لایا، بطور رشتہ دار کے لایا، بطور دوست کے لایا، تو اب اس گھر کے جتنے بھی خواتین ہیں، جتنی بھی بچیاں ہیں، اگر آپ خاتون ہیں، اس کے جتنے بھی مرد ہیں، یہ سارے کے سارے سب کے سلسلے میں آپ امین ہیں۔ کس چیز میں امین ہے؟ ان کے مال میں۔ کس چیز میں امین ہے؟ ان کی عزت میں۔ کس چیز میں امین ہے؟ ان کی باتوں میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے المجالس بالامانہ فرمایا، یہ گھر کی بات ہے، یہ آپ باہر نہیں لے جا سکتے۔ انہوں نے آپ سے مشورہ کیا، آپ کے ساتھ جرگہ کیا، یہ آپ باہر نہیں لے جا سکتے۔ تو یہاں پر انی لم اخون ہو، خیانت کا لفظ ان کی بیوی کے اوپر ہاتھ ڈالنے کے ساتھ تعبیر کیا۔ اور ایک زمانہ تھا بھی، اور بعض جگہوں میں آج بھی موجود ہے، کہ کوئی آدمی کسی کو اپنے گھر لے آتا، وہ کہتا تھا کہ میں نے اس کے گھر کا پانی پیا ہے، میں نے اس کا نمک کھایا ہے۔ یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس کے خلاف منصوبے میں، اس کے عزت برباد کرنے میں شامل ہو جاؤں، یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اردو میں کہاوت بھی مشہور ہے، میں نے اس کا نمک کھایا ہے، لیکن وہ پرانی کہاوت نہیں تھی۔ اب تو زمانہ ایسے ہی تبدیل ہو گیا کہ کوئی پتہ ہی نہیں چلتا دوست اور دشمن کا، جب تک اس کو آزما نہ لے۔ آزمانے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ کیا صورتحال ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، جو خیانت گر چالے چلاتے ہیں، اگر عارضی طور پر ان کو کامیابی بھی مل جائے، لیکن اس کا جو انتہا ہے، آخری درجہ ہے، نتیجہ ہے، وہ پھر ناکامی کا نکلتا ہے۔ ہم وہ کہتے ہیں ایکسپوز ہو گیا، ایسے لوگ پھر ایکسپوز ہو جاتے ہیں، ننگے ہو جاتے ہیں۔ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي، اس سے ایک بات ثابت ہوتی ہے کہ یوسف علیہ السلام نے یہ کام اسی لیے کیا کہ وہ چونکہ نبی تھے، وہ معصوم تھے، ہر گناہ سے پاک تھے۔ تو اس سے ایک عجب سا پیدا ہوتا ہے، ایک تکبر والی بات پیدا ہو جاتی ہے۔ تو وما ابرئ نفسی میں یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنے نفس کو بری نہیں کرتا، یہ تکبرانہ انداز میں کوئی بات نہیں کرتا۔ ان نفس لامارۃ بالسوء، نفس تو گناہ کا حکم ہی دیتا ہے، گناہ کی طرف آدمی کو ڈالتا ہے۔ ہاں الا ما رحم ربی، مگر جو میرے رب نے میرے اوپر رحم کیا، مجھے نبی بنایا، اور اس وقت میرے رب نے میرے اوپر رحم کیا اور ایک دلیل سامنے دکھا کر اور مجھے اس گناہ سے ہٹا دیا، تو میں اپنے رب کی رحمت کی وجہ سے بچا ہوں۔ ان رب غفور الرحیم۔ یہاں پر مفسرین نے نفس کی 3 قسمیں بھی ذکر کی ہیں۔ ایک نفس کی قسم ہے نفس امارہ، دوسرے نفس کی قسم ہے لوامہ، اور تیسری قسم ہے مطمئنہ۔ نفس امارہ وہ نفس ہے جو آدمی کو کہتے یہ کام بھی کرو، بس جس کام میں مزہ آئے۔ نفس کا مطلب کیا ہے؟ جس کام میں مزہ آئے، نفس کہتے وہ کر دو۔ نفس کا اس کے فائدے، اس کے نقصان سے کوئی غرض نہیں ہے، اس کے جائز ناجائز سے کوئی غرض نہیں ہے۔ وہ جائز و مزہ ہے تب بھی نفس کہتے کرو، وہ ناجائز ہے اس میں مزہ آتا ہے تب بھی کہتے کرو۔ کھانے سے تعلق ہو، پینے سے تعلق ہو، لیٹنے اٹھنے سے تعلق ہو، پیسے جمع کرنے سے تعلق ہو، سونا چاندی سے تعلق ہو، دھوکہ دہی سے، جھوٹ سے تعلق ہو، جس سے بھی تعلق ہو، وہ حلال و حرام ہو، وہ اپنے بیوی ہو، غیر کی بیوی ہو، نفس کا سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اس لیے نفس لامارۃ بالسوء۔ دوسرا نفس لوامہ ہے۔ نفس لوامہ اس کو کہتے ہیں کہ آدمی نے گناہ کر لیا، پھر وہ نفس اس کو کہتے ہیں کیا کیا تو نے خدا کی نافرمانی کی، اندر نماز چھوڑ دی۔ نفس کہتے کیا کیا تو نے نماز چھوڑ دی، یہ اندر جو نا وہ پریشان ہو رہی میں نے کیا کیا۔
تو یہ گناہ کے اوپر ملامتی، اپنے ندامت محسوس کرتا ہے، پھر استغفار پڑھتا ہے، پھر کسی سے پوچھتا ہے کہ یہ گناہ ہوا ہے، اس کی میں کیسے نکلو، اس سے نکلنے کا کیا راستہ ہے. یہ لوامہ ہے. یہ عام مومنین جو صالحین ہیں ان کا نفس ہے. اور تیسرا مطمئن، یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا نفس ہے کہ گناہ ان کے قریب آتا ہے تو وہ ان کو پٹختے ہیں زمین کے اوپر، جاؤ دفع ہو جاؤ. ابراہیم علیہ السلام کے سامنے شیطان آیا، کہا اپنے بچے کو ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہو؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اللہ مجھے کہہ رہے کہ ذبح کر دو، تو کہتے ہیں کہ یہ کوئی عقل والی بات ہے، پتھر اٹھا کر دے مارے. وہی پتھر ہم حج پہ جاتے ہیں، وہ 3 جگہوں پر ابراہیم علیہ السلام نے اس خبیث کو پتھر مارے تھے، اور وہ قیامت تک ہم مارتے ہیں، رمی کرتے ہیں حج کے موقع پر. 3 مقامات ہیں. تو وما ابرئ، یہ نفس مطمئنہ ہے. عام لوگوں کا نفس بھی ہے، جب وہ بالکل اللہ والے بن جائے اور ہر وقت ان کے سامنے استحضار ہو تو مطمئنہ بن جاتا ہے. اور اگر مطمئنہ نہ ہو تو کم از کم اپنا نفس جو ہے وہ لوامہ کے درجے میں ڈالنا چاہیے. اسی لیے کہ جو امارۃ بالسوء کا درجہ ہے وہ فاسق اور فاجروں کا ہے، کہ بس وہ کہتے ہیں کہ بس جو خواہشیں پوری کرو یار، بعد میں دیکھا جائے گا. تو وما ابرئ نفسی میں بری نہیں کرتی پہلی صورت میں، اور اب یوسف علیہ السلام کا بیان ہے تو وما ابرئ نفسی میں بری نہیں کرتا. آپ نے نفس کو ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، الا ما رحم ربی سے معلوم ہوا کہ کسی بھی آزمائش سے، کسی بھی گناہ سے اگر بچنا ہے تو وہ اللہ رب العزت کی رحمت سے ہوتا ہے، رحم سے ہوتا ہے، ورنہ مشکل ہوتا ہے. اب سوال یہی ہے کہ باقی لوگوں کے اوپر اللہ رحم نہیں کرتا؟ ہاں کرتا ہے. ایک آدمی اللہ کے رحمت کا طلبگار ہوتا ہے تو اللہ اس کے اوپر رحم کرتا ہے. جو آدمی گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، رحمت کے طلبگار ہوتا ہے، تو اگر کوئی گناہ اس کے سامنے اچانک آ بھی جائے تو اللہ اس کو بچاتا بھی ہے. لیکن جو آدمی اللہ کے ایسے رحمت کا طلبگار نہیں ہوتا تو پھر وہ آدمی گناہ کا جو موقع جائے تو پس جائے. اسی وجہ سے دعا مانگنی چاہیے 2، یا اللہ مجھے گناہوں سے بھی بچائے، گناہوں کے مواقع سے بھی بچائے، ورنہ گناہ کا موقع آیا اور آدمی بچ گیا یہ پھر بڑا مشکل ہوتا ہے. لیکن موقع ہی نہیں آیا تو پھر انسان گناہوں سے بچتا ہے جیسے کہ عام لوگ بچتے ہیں. ان ربی غفور رحیم وقال ملک ائتونی بہ. معاملہ صاف کر دیا، خواتین کو بلایا. لازمی بات ہے جب خواتین تھی تو باقی لوگ بھی اس کے اندر کوئی شریک ہوں گے، کوئی وزراء. تو ان کو کہا کہ اب جاؤ یوسف کو کہہ دو خواتین کو ہم نے بلایا، پورا کا پورا واقعہ ہم نے سن لیا. انہوں نے اپنی غلطی کے اقرار کر دیا کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام معصوم ہے، آ جائے. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام بڑے پروٹوکول کے ساتھ آ گئے، بادشاہ کے ساتھ ملاقات ہوئی، علیک اور سلیک ہو گئی. مفسرین نے لکھا ہے کہ بادشاہ نے کہا کہ آپ ابھی میرے پاس ہی رہیں گے، آپ کا ٹھکانہ اور رہائش یہی ہے بادشاہ کا گھر، اور آپ ہمارے ہاں ایک معزز یعنی مشیر خاص کے درجے پر فائز ہے. 1 سال تک یوسف علیہ السلام بادشاہ کے ساتھ رہا بطور مشیر کے، اور اب یہ جو 7 سال فراوانی کے ہے وہ شروع ہو گئے. تو وقال الملک، بادشاہ نے کہا ایتونی بھی، ان کو میرے پاس لے، استخلص، میں اس کو خالص کرتا ہوں، لنفسی، اپنے آپ کے لیے، استخلص، میں ان کو چن لیتا ہوں، منتخب کر لیتا ہوں، لنفسی، اپنی ذات کے لیے. یوسف علیہ السلام آئے، بادشاہ نے اپنا خواب سنایا، یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتائی. خواب کا ایک حصہ وہ بھی تھا جو بادشاہ نے نہیں بیان کیا تھا، یوسف علیہ السلام نے وہ حصہ بھی بیان کیا. جب وہ بیان کیا تو بادشاہ کو اور حیرت ہو گئی. تو فلما کلمہ، پر جب بادشاہ نے ان کے ساتھ بات کی، قال، تو بادشاہ نے کہا انک الیوم، یقیناً آپ آج کے دن، لدینا، ہمارے پاس، مکین، معزز ہے، امین، امانت دار ہے، مکین، مستقل رہائشی ہے، امین، امانت دار. اور امین اس لیے کہا کہ گزشتہ واقعہ میں یوسف علیہ السلام پر خیانت کی کوشش کی گئی، انہوں نے خیانت نہیں کی اور اس
خیانت نہ کرنے کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو جیل میں ڈلوا دیا، لیکن خیانت کے لیے تیار نہیں ہوا، تو اس وجہ سے یہ بنتا تھا کہ ان کو امین کہا جائے۔ اب سال بعد سلسلہ شروع ہوا، فراوانی والے سال کے بادشاہ ان کو پوچھتے تھے اور ان کو مشورے بھی دیتے تھے۔ تو سال بعد بادشاہ کو یوسف علیہ السلام نے کہا، فرمایا کہ بادشاہ سلامت، یہ جو خزائن الارض ہے، امور خزانہ، یہ شعبہ ہی میرے حوالے کر دو، یہ شعبہ میرے حوالے کر دو، میں اس کو سنبھالوں گا۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، یہ آپ کے حوالے۔ یوسف علیہ السلام نے زمینداروں کو بلایا اور جن کو بیج کی ضرورت تھی ان کو بیج دے دی، جن کو اوزار کی ضرورت تھی اس زمانے کے ہل چلانے کے لیے اور کھدائی کرنے کے لیے اور دوسری چیزوں کے لیے، وہ تمام کے تمام اوزار ان کو دے دی اور کہا کہ تم غلہ اگاؤ، جو تمہاری ضرورت کا ہے وہ رکھو، اور جو باقی تمہاری ضرورت کا باہر ہے وہ حکومت تم سے لے گی، اور جو محصولات ہے وہ محصولات جو حکومت کے ہے وہ تم ادا کرو، اور جو اپنے پاس سٹاک کر سکتے ہیں تو سٹاک کر لو۔ اب لوگوں نے کیا کہ غلہ اگانا شروع کیا، بہت سارا غلہ ہوا، جو بچ گیا لوگوں نے کچھ گھروں میں سٹاک کیا، کچھ بیچ دیا، حکومت نے لے لیا۔ یوں چلتے 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 ان 7 سالوں میں ایک بہت بڑا سٹاک لوگوں کے گھروں میں بھی جمع ہوا، اور بادشاہ کے پاس خریداری کی صورت میں بھی اور محصولات کی صورت میں بھی ہوا۔ گوداموں کے اوپر گودام بھر گئے، اور اس سے پہلے یوسف علیہ السلام نے جیسے غلے کا انتظام کیا، ایسے انہوں نے مختلف جگہوں کے اوپر بڑے بڑے گودام بنائے تاکہ اس کے اندر غلہ سٹاک کیا جائے۔ یہی سے یہ بات آ گئی ہے کہ یہ حکومتوں کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کے لیے پیشگی منصوبے کر لیں۔ ہمارے ہاتھ دھماکہ ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ بیٹھ جاتے، اس کا کیا حل ہے؟ بھئی یہ حل 2 سال پہلے نکالنا چاہیے تھا۔ ابھی گیس کی شارٹنگ ہے، کہتے بیٹھ جائے اس کا حل نکالتے، بھئی یہ 2 سال پہلے ہونا چاہیے تھا، ابھی تم بیٹھ کر حل نکالتے ہو۔ تو قال یوسف علیہ السلام نے فرمایا، اجعلنی، مجھے بنا دے، ذمہ دار اعلیٰ خزائن الارض، زمین کے خزانوں پر، یعنی امور خزانہ میرے حوالے کر دے، انی حفیظ علیم، یقین میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں اور جاننے والا بھی ہوں۔ یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے خود کیوں مانگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ تم نہ مانگو، اگر تم نے مانگا تمہیں دیا گیا تو تمہاری مدد نہیں کی جائے گی، اگر تم نے بغیر مانگے تمہیں دیا گیا تمہاری مدد کی جائے گی۔ تو یوسف علیہ السلام نے کیوں مانگا؟ اس کا ایک جواب تو یہ کہ عام آدمی کے لیے یوسف علیہ السلام نبی ہے، اس قاعدے سے مستثنا ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ وہ مانگنا تب نہیں چاہیے کہ جب آدمی کو پتہ ہو کہ یہ جو دوسرے لوگ ہیں مجھ سے زیادہ اہل ہے اس کام کے، لیکن جب آدمی کو پتہ چلے کہ یہ کام ضائع ہو رہا ہے اور ان کا اس بات پر تجربہ نہیں ہے، یہ ملک کا مسئلہ ہے، یہ قوم کا مسئلہ ہے، یہ بچوں کا مسئلہ ہے، خواتین کا مسئلہ ہے، تو پھر اس ایسے آدمی جو ان امور کو جانتے ہیں اور سنبھال سکتا ہے ان کو آگے بڑھنا چاہیے۔ ہمارے ہاں تو جس کو الف با کا بھی پتہ نہیں ہے اس کو ہم وابڈا کے اور سوئی گیس کے اور تعلیم کے اور فلان کے وزیر بناتے ہیں، اور وہیں پر ان کو وہ ذمہ داریاں سونپتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا انی حفیظ علیم، اس سے معلوم ہوا کسی بھی ذمہ داری اٹھانے کے لیے یہ 2 چیزیں ضروری ہے، ایک تو اس کی حفاظت کرنا جانتا ہوں، حفاظت کا مطلب نہیں وہ چوکیدار ہو، حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز ضائع نہ ہو، اس کے اسباب وسائل ضائع نہ ہو، اور دوسرے کہ ان کے متعلق وہ معلومات بھی رکھتا ہو، اس فن کا، اس فیلڈ کا وہ ماہر ہو۔ اگر اس فیلڈ کا ماہر نہیں ہے تو کیا کرے گا؟ اس میں خاک کرے گا۔ فوجی کو لا کر تعلیم کا وزیر بنا دیا تو وہ کیا کرے گا؟ بھائی وہ اپنی چیزوں میں ماہر ہے، ان کو سیکورٹی کے کوئی شعبے حوالے کر دو۔ ایڈمنسٹریٹر میں ٹھیک ہے ان کو، لیکن یہ کہ پورا نظام ہی وہ بنا لے، یہ اس کا کام ہی نہیں ہے۔ ایک عالم کو آپ لے جائے اور آپ کہے کہ بس یہ وابڑا کا نظام سنبھالو، بھائی ایڈمنسٹریٹر کے حد تک تو ٹھیک ہے،
لیکن یہ کہ وہ وابڑا کے الف سے با کو جانتا نہیں ہے، بھئی ایک ایسا آدمی بھی ضرورت ہے، وہ پولیس والوں کو لے کر اسپتال کا جو وہ بنا دو، تو وہ کیا کرے گا بھائی؟ اس کے لیے کوئی ڈاکٹر ہونا چاہیے کہ وہ ڈاکٹر سے کام لینا جانتا ہو، ڈاکٹروں کے چکر بازیوں کو جانتا ہو، جو ہسپتال کے اندر لاکھوں کروڑوں کے حساب سے دوائیاں آتی ہے، ان کے چیکنگ کرنا اور ان کے استعمال کرنے کے طریقوں کو جانتا ہو، اس کو بناؤ۔ تو ان حفیظ علیم۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ، اللہ نے فرمایا اور اسی طریقے سے ہم نے ٹھکانہ دی یوسف علیہ السلام کو فی الارض، زمین میں، یا پر زمین سے مراد مصر کی زمینیں، یتبوأ منہا، وہ ٹھکانہ بناتے تھے، یتبوأ منہا، وہ ٹھکانہ پکڑتے تھے، منہا، اس زمین میں، حیث یشاء، جہاں چاہتے، چونکہ وہ امور جو خزانہ ہے ان کے وہ وزیر تھے اور بادشاہ کے درجے میں تھے، تو جدھر بھی وہ جانا چاہتے تھے وہاں پر اپنا پڑاؤ ڈالتے، خیمے لگاتے، فوج ساتھ ہوتی، پولیس ساتھ ہوتی، اور جو ذمہ داری ہے وہ ادا کرتے۔ نصیب برحمتنا من نشاء، ہم اپنی رحمتیں پہنچاتے ہیں جسے چاہے، ولا نضيع اجر محسن، اور نیکی کرنے والے، احسان کرنے والوں کے اجر کو ہم ضائع نہیں کرتا۔ نصیب برحمتنا من نشاء، اللہ کی رحمت کا دائرہ بڑا وسیع ہے، کسی کے لیے تنگ نہیں، آزمائشیں آ سکتی ہے، اور آ جاتی۔ یوسف علیہ السلام پر سب سے زیادہ آزمائشیں آ گئی، 40 سال انہوں نے گھر سے کوئے ہوئے میں گزارا، اور یہ جو آخری 7 سال ہے یہ انہوں نے 15 سال یہ امور مملکت میں اس نے گزارے۔ تو نصیب برحمت ولا نضيع اجر محسن، اگر کوئی آدمی دوسرے کے ساتھ احسان کرے، بھلائی کرے، اچھائی کرے، اس وقت ان کو آزمائشی دیا جائے۔ وہ یہ نہ کہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ میں تو اچھائی کرتا ہوں لیکن مجھے اس کا بدلہ برائی کی صورت میں ملتا ہے۔ بھائی تجھے تیری اچھائی کا بدلہ اچھائی کی صورت میں ہی ملے گا، لیکن فوراً ملے، اسی وقت ملے، یہ نہیں ہے اللہ کے ہاں۔ یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کے ساتھ احسان کیا اور اپنے رب خدا کے ساتھ یعنی خدا کے لیے نیکی کی، گناہ کی طرف نہیں گئے، لیکن اس نیکی کے پاداش میں یوسف کو جیل جانا پڑا۔ اب اگر وہ جیل میں کہتے کہ میں نیکی کرتا ہوں اور وہ نیکی میرے لیے برائی میں بدلتی ہے، یہ غلط ہے۔ ان کو پتہ ہے کہ میں نے نیکی کی، اس کا اجر ضائع نہیں ہوگا، لیکن میرے اوپر آزمائشوں کا سلسلہ کب تک ہوگا یہ اللہ کو پتہ ہے۔ اور اللہ نے جب ان آزمائشوں سے نکالا تو ڈائریکٹ تخت کے اوپر بٹھایا۔ اس وجہ سے یہ جو باتیں ہیں یہ بے صبری کی باتیں ہیں، یہ کم ہمتی کی باتیں ہیں، بلکہ بے سمجھی کی باتیں ہیں کہ میں تو نیکی کرتا ہوں اور مجھے تو نیکی کا بدلہ برائی کی صورت میں ملتا ہے۔ نیکی کا بدلہ نیکی کی صورت میں ملے گا، ملے گا، ملے گا، ہر صورت ملے گا۔ ہاں اس وقت ملے لازمی نہیں ہے، اس آدمی سے ملے یہ بھی لازمی نہیں ہے۔ آپ اچھا کریں اپنے پڑوسی کے ساتھ، اور وہ جو پڑوسی ہے وہ ٹیڑھی لکڑی ہے، تو آپ کو جو اس کا بدلہ ملے گا اگر ادھر اس آدمی کی طرف سے نہیں ملے، ایک اور طرف سے اللہ آپ کے اوپر مہربانی کرے گا، لیکن فوراً فوراً نہیں، 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 یہ اللہ رب العزت کا دستور نہیں ہے۔ فوراً بھی ہو سکتا ہے، کچھ آزمائشوں میں جانچ کے مزید کوٹ کے اس کے بعد بھی ہو سکتا ہے۔ ولا اجر الآخرت، یہ تو دنیا کی بات ہے، ولا اجر الآخرہ، اور البتہ آخرت کا اجر خیر، بہت 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 بہتر ہے، للذین آمنوا، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، وکانوا یتقون، اور پرہیزگار اختیار کیے ہوئے ہیں، ان لوگوں کے لیے وہ بہت بہتر ہے۔ کس کا اجر؟ آخرت کا، یعنی دنیا میں اللہ نے اتنا دے جو آخرت میں دے گا، اور جو انسان ہے اس کے لیے ہے ہی اصل آخرت، وہ تو بہت زیادہ ہے۔ اب یوسف علیہ السلام نے 7 سال گودام بھر دیے، 7 سال ختم ہو گئے، روزہ بن کا 7 سال ختم ہو گئے۔ اب دوسرے 7 سال شروع ہوئے، اب اگلے سال بارشیں نہیں ہوئی، غلہ بہت کم ہوا، لوگوں کے لیے ناکافی تھا، جو پچھلے سالوں کے لوگوں نے جمع کیا اسی میں سے لوگوں نے کھانا شروع کیا۔ اگلے سال قحط اس سے بڑا، اگلے سال اس سے بڑا،
اور اگلا سال جو تیسرا چوتھا سال تھا وہ اتنا قحط ہوا کہ مصر سے پھر آگے کے علاقوں کو لپیٹ میں لے لے، وہ شام، کنعان، بیت المقدس تک۔ اب بادشاہ کی جو بادشاہی تھی وہ تو یہاں تک تھی، مصر کے اور آس پاس کے علاقوں تک تھی، شام میں نہیں تھی۔ لیکن وہاں پر بھی لوگوں کو پتہ چلا کہ مصر کا جو بادشاہ ہے وہ بڑا نرم دل آدمی ہے، اور وہ جب لوگ جاتے ہیں تو ان کو اناج وغیرہ دیتے ہیں، مناسب پیسے لیتے ہیں، مہنگائی کی وجہ سے بہت زیادہ پیسے نہیں لیتے۔ لیکن وہ جو ایک آدمی کو اتنا غلہ اور اناج دیتا ہے جو ایک اونٹ لے جا سکتا ہے، اگر کوئی 15-20 اونٹ لے جائے کہ میں بہت سارا غلہ لاؤں گا اور بیچوں گا، تو وہ نہیں، وہ فرد کے حساب سے دیتا ہے، اس سے زیادہ نہیں دیتا۔ اب یہاں پر بھی قحط نے ڈیرے ڈال دیے، کافی بڑا گھرانہ ہے، مفسرین نے لکھا ہے 75 لوگ، بعض نے کہا 93 لوگ، یہ گھرانہ تھا یعقوب علیہ السلام کا، بیٹے پوتے نواسے نواسی، بہت بڑا گھر تھا، بڑا خاندان تھا۔ تو یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں سے کہا کہ جاؤ تم بھی مصر میں جاؤ، وہاں سے پتہ کر لو، اگر ملتا ہے گھر کے اندر کچھ زیورات، کچھ پونجی پڑی ہوئی ہے، لے جاؤ، اور اپنے ساتھ ایک ایک اونٹ لے جاؤ۔ کنعان کا قافلہ جا رہا تھا، تو یوسف علیہ السلام کی 10 بھائی اسی قافلے کے ساتھ ہو لیے اور مصر چلے گئے۔ یوسف علیہ السلام نے دیکھ کے پہچان لیا، تعارف کا پوچھا، انہوں نے اپنے تعارف کر لے کہ ہم نبی کے بیٹے ہیں الی آخرہ۔ یوسف علیہ السلام نے عملے کو حکم دیا کہ ان کی بہترین مہمان نوازی کی جائے، کھانے پینے کی جو سہولیات، سونے لیٹنے کی سہولیات، پانی، ساری چیزیں مہیا کر دے، ساری چیزیں ان کو مہیا کر دی گئی۔ ایک دن 2 دن گزر گئے تو کہا کہ ان کے لیے ان کے جو اناج وغیرہ ہے وہ تیار کر لو، اور جو ان میں سے ذمہ دار آدمی ہے ان کے سامان کے اندر جو یہ پیسے لائے ہیں یہ بھی رکھ لو۔ یوسف علیہ السلام نے پھر ان کے ساتھ گفتگو کی، انہوں نے کہا ہمارا ایک بھائی اور بھی ہے، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ والد صاحب ان کے ساتھ بڑی محبت کرتے ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اگلی دفعہ جب تم آؤ تو اس بھائی کو بھی ساتھ لے آنا، میں ان کو دیکھنا چاہتا ہوں، لیکن یہ بات یاد رکھو میں نے تمہارے ساتھ جو اچھائی کی ہے یہ تمہارے ذہن میں رہے، لیکن اگر اگلی دفعہ وہ بھائی تمہارے ساتھ نہیں آیا تو اتنی بات ضرور ہے کہ تمہیں اناج نہیں ملے گا، بلکہ تمہارا مصر کے اس شہر میں داخلہ بھی بند ہو جائے گا۔ اگر تمہیں اگلی دفعہ اناج چاہیے تو پھر اس بھائی کا ہونا ضروری ہے۔ اور ان کو یہ باور نہیں کرا ہے کہ میں کون ہوں، لہجہ بالکل بدل دیا۔ تو اللہ نے فرمایا وجاء اخوۃ یوسف، یوسف کے بھائی آ گئے، فدخلوا، پس وہ داخل ہو گئے، علیہ ان کے پاس، فعرفہم، پس یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا، وہم، اور وہ جو بھائی تھے، لہو منکرون، اس کے لیے ناشنا تھے، یعنی ان کو نہیں پہچان سکے۔ ولما جہزہم، اور جب یوسف علیہ السلام نے تیار کروایا ان کے لیے بجہازہم، ان کے ساتھ لے جانے والا سامان، قال، تو یوسف علیہ السلام نے ان سے کہا ایتونی باخ لکم، میرے پاس تم اپنے بھائی کو لے آنا، من ابیکم، جو تمہارے باپ سے ہے، جن کی ماں الگ ہے، الا ترون، کیا تم دیکھتے نہیں ہو، ان اوفی الکیل، میں یقینا پورا پورا ماپ دیتا ہوں، یعنی سب کو میں نے پورا پورا اونٹ بھر کے دے دیا، کسی کے لیے کوئی کمی نہیں کی، وانا خیر المنزلین، اور میں بہترین مہمان نوازی کرنے والا ہوں۔ تمہارے کتنی اچھی مہمان نوازی ہو گئی، کھانے پینے کے اعتبار سے، لیٹنے کے اعتبار سے، بسترے اور سارا کچھ تمہیں دے دیا گیا۔ تو اگلی دفعہ آؤ گے تب بھی ماپ تمہیں پورا ملے گا، اور تب بھی تم ہمارے اچھے مہمانوں میں سے شمار ہوں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ یہ تو نے باخ لکم من ابیکم، وہ اپنے 11 بھائی کو ساتھ لانا، فَإِلَمْ تَأْتُونِی، پس اگر تم نہ لائے میرے پاس بھی اس 11ویں بھائی کو، فَلَا کَیْلَ لَکُم، پس تمہارے لیے کوئی ماپ نہیں ہوگا، عندی، میرے پاس کچھ نہیں ملے گا ادھر سے، وَلَا تَقْرَبُونَ، اور تم میرے قریب بھی نہ آنا۔ قریب نہ آنے کا مطلب ہے کہ مصر کے جو دروازے ہیں شہر کے اندر تمہارے داخلے کے اوپر پابندی ہوگی۔ قالوا، تو انہوں نے کہا سنراود عنہ، انہوں نے کہا کہ وہ تو والد تو ان کو چھوڑتے نہیں ہیں اکیلے یا ہمارے ساتھ، تو کوئی گھر کے اندر گلے شکوے آئے تھے تو ان کا آنا مشکل ہے، اس وجہ سے یوسف علیہ السلام نے سخت لہجہ سے بات کی۔
ہاں ان کو کہا سنراود عنہ، آن قریب ہم مطالبہ کریں گے، عنہ اس بھائی کے متعلق، آبا ہو اپنے باپ سے، کیا باجان آپ ہمارے ساتھ ان کو چھوڑ دیں، مائل کریں گے ہم ان کو، قائل کریں گے ہم ان کو، منوانے کی کوشش کریں گے ان کو، وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ اور یقینا ہم یہ کرنے والے ہیں، وہ مان جائیں گے، وہ ہماری بات پھر مان لیتے ہیں، انکار کر لیتے ہیں کہ پھر مان لیتے ہیں، باپ بڑا نرم دل ہے۔ اب جب یہ قافلہ جاننے لگا تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو زیورات ہے یا جو پیسے وغیرہ لائے ہیں ان کے سامان میں رکھو، ان میں رکھ دیے۔ اب یہ کیوں رکھ دیے؟ رکھنے کی تو دو وجوہات تھی۔ ایک وجہ تو یہ تھی کہ یوسف علیہ السلام کے لیے اناج کی ضرورت ہے، یوسف یعقوب علیہ السلام کے گھرانے کے لیے ضرورت ہے۔ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ یوسف علیہ السلام اپنے والد کے اوپر چیزیں بیچتے اور ان سے پیسے لے لے، اور وہ ہے بھی اللہ کے نبی اس غربت کے زمانے میں، اس وجہ سے اس کا تقاضا تھا کہ پیسے نہ لے۔ دوسرے یوسف علیہ السلام چاہتے تھے کہ یہ لوگ دوبارہ میرے پاس آئے، تو جو جمع پونجی ان کے پاس ہے وہ تو انہوں نے دے دی، لیکن اگلی دفعہ ان کے پاس آنے کے لیے کچھ نہیں ہوگا، لہٰذا یہ واپس کر دے تاکہ واپس آ جائے۔ اب سوال ہی پیدا ہوا کہ ٹھیک ہے ان کو تو واپس کر دیا، لیکن یہ چیز تو یوسف کی نہیں تھی، یہ تو مملکت کی تھی، اور یہ مملکت کے امور پر وزیر ہے، ذمہ دار ہے، تو حکومتی چیز انہوں نے کیسی دے دی؟ تو اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ بعض ضرورت مندوں کے لیے ایک کوٹا ہوتا ہے، اس کوٹے میں سے دینے کی اجازت ہوتی ہے، کچھ صدقات ہوتے ہیں، تمام محصولات نہیں ہوتے، اور وہ صدقات دے سکتے ہیں۔ اور دوسرے جواب معرف القرآن میں مفتی شفیع سے رحمۃ اللہ علیہ نے دیا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے ان کو دیا اور کہا کہ جو میری تنخواہ ہے ان میں سے وہ پیسے خزانے کے اندر جمع کر دے، جو ان کے بنتے ہیں، تو وہ پیسے وہاں پر جمع کر دیے اور یہاں پر ان کو یہ واپس کر دیے۔ تو وقال علی فتیانی ہی، تو نے اپنے نوجوانوں سے کہا اجعلوا بضاعتہم، ان کی پونجی جمع کی ہوئی پونجی رکھ لو، فی رحالہم، ان کے سامان میں، لعلہم یعرفونہا، شاید کہ وہ ان کو پہچان لے کہ ہاں یہ تو وہی ہے جو ہم نے ان کو دی تھی، وہی واپس آ گئی۔ اذا انقلبوا الی اہلہم، جب یہ واپس پہنچ جائیں گے اپنے گھر، لعلہم یرجعون، اور جب ان کے پاس پونجی ہوں گے تو شاید وہی پونجی لے کر، یہ پیسے لے کر یہ دوبارہ آ جائے ہمارے پاس۔ تو انقلبوا الی اہلہم، انقلبوا الی اہلہم من مصر الی کنعان، کہ جب یہ مصر سے اپنے گھر کنعان پہنچیں گے، لعلہم یرجعون، اور شاید کہ وہ یرجعون، کنعان سے پھر واپس میرے پاس لوٹ آئیں گے مصر۔ فلما رجعوا الی ابیہم، جب وہ واپس گئے اپنے باپ کے پاس، یعنی قافلہ چل پڑا، کنعان پہنچے، تو انہوں نے وہ سامان رکھ کے پھر عزیز مصر کی مہمان نوازی کی اور اکرام اور قدر کی اور کھانے پینے کی، محبت کی ساری داستانیں بتائی۔ والد صاحب بھی بڑا خوش ہوا کہ یہ تو بڑا رحم دل انسان ہے کہ جنہوں نے تمہارے ساتھ اتنے پیار کے، اتنی محبت کی، لیکن انہوں نے کہا کہ اگلی دفعہ آئے تو وہ بھائی کو بھی ساتھ لے آنا۔ تو قالوا، تو انہوں نے کہا یا ابانا، یا ابا جان، منع منا الکیل، ہم سے دوبارہ جانے کی صورت میں کیل ایک مخصوص اندازے کے ساتھ کھانے پینے کی جو چیزیں دی جاتی ہے وہ منع کیے گئے ہیں، لہٰذا فارسل معنا خانہ، پس ہمارے بھائی کو بھیج دیں، نقتل، تاکہ ہم پورا کیل لائے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور یقینا البتہ ہم ان کے حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس کے جو اگلا واقعہ ہے انشاءاللہ وہ کل، اور کل تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں، اسلام میں ذخیرہ اندوزی جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ ذخیرہ اندوزی اس کو کہتے ہیں کہ لوگوں کو ضرورت ہو آپ چیز اسٹاک کر دیں جس کی وجہ سے مارکیٹ میں شارٹیج آ جائے،
یہ ناجائز ہے۔ باقی اگر ایک چیز فراوانی میں موجود ہے، آپ اس کو سٹاک کر لیں اور جب مارکیٹ میں ضرورت تو پھر میں بیچوں گا، تو یہ درست ہے۔ جیسے آج کل موسم ہے گاجر کا، مولی کا، مالٹے کا، اگر کوئی سٹور کر سکتا ہے تو مارکیٹ کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا، سٹور کر لیں اور پھر موقع کے اوپر اس کو بیچ دیں۔